جی ایک منٹ ذرا مجھے ایک منٹ دیجیے. جی اسماعیل السلام علیکم. ہاں شکر ہے اللہ کا. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ہاں میں نے نا اصل میں بنایا ہوا ہے کھانا، تو میں ابھی نا یہ ہماری قرآن پاک کی وہ ہو رہی ہے کلاس، تو میں اس میں نا ذرا مصروف ہوں. اچھا چلے آپ ابھی بنا رہے ہیں نا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے میں ابھی یہ کلاس لیں. ٹھیک ہے السلام علیکم. یار ادھر بھی بنایا ہوا، ادھر آ جاؤ نا. ابھی کیوں بنا رہے ہو؟ نہیں بس یہ اچھا چلے ٹھیک ہے میں آتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے السلام علیکم. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، پلیز آپ شکر ہے. حضرت کو ایک دوست کا فون آ گیا تھا، بس جو ہی آپ میں نے یہ مائک آن کیا تو ان کا فون آ گیا. اچھا جی آج ہم نے آیت نمبر 94 آیت نمبر. بھائی مجھے نہیں پتا، سر نے لکھا ہوا تھا میں چیک. جی میں کل مکمل کر لی تھی نا. جی بھائی دیکھتے ہیں، میں کل کا دیکھ لیتے ہیں. تک مکمل ہو گئی تھی. ہاں جی کل کا ہو گیا ہے. ہاں جی یہ آ گیا. میں 95 سے انشاءاللہ ہم کریں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 95. اچھا کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی 92 سے لے کر اور 94 تک، تو ان آیات کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا کہ ان کے جو کھانے کے معاملات تھے انہوں نے اس طریقے سے کیا کیا چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی، اور پھر وہ حرام کس طریقے سے انہوں نے کی. ان کے جو کرتا تھے ان کے دین کے، جنہوں نے دین کے اوپر ایک طرح سے ہر چیز جو اپنے ذمہ دی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے بھی اس میں اپنی جو چیزیں ایڈ کی اور ان کو اللہ کی طرح منسوخ کر دیا. تو یہ چیزیں بھی ساری شامل کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر سب کا فرما دیا کہ سارے کھانے ہی ان کے اوپر حلال تھے، سوائے اس کے کہ جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کھانا ان کو چھوڑ دیا، ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو یہ جو تم بات کر رہے جس شریعت کی، یہ شریعت تو شریعت موسوی ہے، اور شریعت موسوی جو ہے یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد کی چیز ہے. اور تم اپنا ناتا جو ہے تم کہتے ہو کہ ہم جو کچھ بھی فالو کر رہے ہیں یہ سارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم فالو کر رہے ہیں، تو ان کی زندگی تو بہت پہلے کی ہے. یہ چیزیں تو ساری کی ساری یہ بات کی ہیں جب تورات نازل ہوئی ہے، اور تورات نازل ہونے کے بعد پھر تم لوگوں نے یہ جو کچھ کیا ہے دین کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں بات تو ایسا کرو پھر تورات جو تمہارے پاس موجود ہے ذرا اس کو لے آؤ اور اس کو پڑھو اور اس میں دیکھو کہ اگر تم اپنے وعدے کے اندر سچے ہو، اپنے دعوے کے اندر سچے ہو. تو ساتھ یہ فرما دیا کنکلوسیو ریمارکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دے دی اگلی آیت کے اندر 94 کے اندر، اس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا من بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں. آیت نمبر 95 کی طرف چلتے ہیں. قل صدق اللہ، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا. صدق سچ، صدقہ سچ کہنا یا سچ کہا، اللہ تعالیٰ نے. فاتبعوا، فا بس اتبعوا، یہ جمع کا صیغہ آ گیا. تو اتباع ہوتا ہے نا پیروی کرنا، پیچھے چلنا، تو فاتبعوا تو پیروی کرو. ملت ابراہیم، ملت کی، ملت کسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب دین، جو راستہ، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کی پیروی کرو، جو ان کی ملت ہے، جو ان کی سنت چلی آ رہی ہے اس کی پیروی کرو. حنیفاً، حنیف، ملت حنیف، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہ ملت حنیف ہے، مطلب درمیانی راستہ ہے، وہ وہی راستہ ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. وما کانا من المشرکین، وما اور نہیں، کانا تھے، من المشرکین مشرکین میں سے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے.
اگلی آیت میں ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 96. انا بے شک اولا پہلا، ہم کہتے ہیں نا اول دوم سوم، تو ان کو عام طور پر ہم دوم پڑھ دیتے ہیں نا، تو جو اردو والے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دوم نہیں ہوتا، یہ دوم ہوتا ہے، اسی طرح سوم ہوتا ہے. تو انا بے شک اولا پہلا، بیتن گھر، بیت گھر کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیت جو کہ مطلب عین کے ساتھ، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. یہ بیت مطلب گھر. وضع مقرر کیا گیا، کہ پہلا گھر مقرر کیا گیا. للناس لی واسطے، الناس لوگ، واسطے لوگوں کے. للذی البتہ وہ ہے، البتہ وہ یا البتہ جو، بے ساتھ، بکہ تھا، بکہ کے، مطلب بکہ جو ہے یہ مکہ شریف کا یہ نام ہے. تو بے بکہ تھی جو مکہ میں ہے، اللہ کا گھر جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے. مبارکن برکت والا ہے. وہدن اور ہدایت ہے. للعالمین ساری دنیاؤں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت ہے. دوبارہ سے اس آیت کو پڑھتے ہیں. انا اولا بیتن بے شک پہلا گھر، وضع مقرر کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے جو ببکہ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور ہدایت ہے عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے، یعنی سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. فی ہی اس میں، فی میں ہی اس مطلب اس کے اندر، اس اللہ کے گھر کے اندر، آیات نشانیاں ہیں، آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی واضح، اس میں کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم مقام ابراہیم. ومن اور جو کوئی، دخلہ داخل ہوا، ماضی کا صیغہ ہے. ومن اور جو کوئی، دخلہ داخل ہو یا داخل ہوا، کانا ہو گیا، آمنن امن میں. جو کوئی اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، وہ مامون ہے، اس کو امن دے دیا گیا کہ اللہ کے گھر کے اندر جو داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا. وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اور لی واسطے، اللہ ہی اللہ کے، اور اللہ کے واسطے، علی الناسی اللہ اوپر، الناسی لوگوں کے، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر ہے. حج البیت، حج البیت مطلب حج البیت گھر کا. کون سا گھر؟ بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر. اور اللہ کے لیے لوگوں پر، اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ حج کرے گھر کا. من جو کوئی، استطاع من کو کہ نون کو اور آگے استطاع کا سین ان کو ملا دیں گے تو استطاع کا ہوتا ہے، اردو میں ہم پڑھتے ہیں استطاعت. استطاعت کا مطلب طاقت، کہ فلاں میں جی فلاں کام کی استطاعت ہے. تو یہ وہی لفظ جو ہے وہ ناؤن ہے وہاں پر، یہ یہاں پر ورب ہے، فعل ہے. من استطاع جو کوئی استطاعت رکھے، الیہ اس کے لیے، طرف اس کی، سبیلاً راستے کی، اس کے طرف جانے کی جو استطاعت رکھے. سفر کے اس کے پاس مال و متاع موجود ہو، سفر کے لیے اس کے پاس جو ذرائع ہیں موجود ہوں، اور وہ صحت مند ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. ومن کفر و اور من جس نے یا جو کوئی، کفرا انکار کر دے، اور جس نے انکار کر دیا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے. اب اگر کوئی اس بات سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. عن العالمین جہانوں سے یا جہان والوں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی اس کی بات نہیں بھی مانتا تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے. تو اب یہاں تک کہ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 97 تک. تو 95 96 اور 97 یہ 3 آیات آج ہم نے ان کا ترجمہ پڑھا. ہم ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. پہلی آیت
آیت نمبر 95، اس میں فرمایا قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ملت ابراہیم جو کہ حنیف ہے اس کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، جو کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہ ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم یہ کہہ رہے ہو یہ تو بات اللہ تعالیٰ پر تم نے جھوٹا بہتان باندھا ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل جو کچھ کہتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ اس نے کتاب میں لکھا ہے، اپنے نبیوں کو جو کچھ دیا وہ سارے کا سارا سچ ہے۔ تو یہ جو تم نے اپنے پاس سے گڑی ہوئی تمہاری باتیں ہیں نا، ان کو دین بنا کے پیش مت کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ ملت ابراہیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ایسا نہ کرو۔ یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، تم لوگوں نے اس کو خود اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسلام کے راستے پر یکسو تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص کر لیا ہوا تھا۔ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس کا ان کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آتا تھا۔ تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی، انہوں نے اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا۔ تو انہوں نے دین کے اندر کوئی اور راستے نہیں نکالے، انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، انہوں نے اللہ کا جو پیغام تھا وہ ساری کا سارا وہ لوگوں کو پہنچا دیا، خود بھی اس پہ عمل کیا اور پہنچا دیا۔ اگلی آیت سے یہ اب حج کے بارے میں یہ ان کے اندر ذکر ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلے جو گھر لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، مقرر کیا گیا، وہ تو وہی ہے جو کہ مکہ کے اندر ہے۔ مبارکن، وہ مبارک ہے، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ساری دنیاؤں کے لیے وہاں پر ہدایت موجود ہے۔ تو اب پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مکہ کا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی اس سے مراد ہے مکہ۔ قدیم صحیفوں میں یہ نام جو ہے یہ اس طرح سے میم کی بجائے بے کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس کے لغوی معنی جو ہے وہ ہے جی شہر کے، جیسے مدینہ بھی شہر کو کہتے ہیں، تو اسی طرح سے اس کے بھی جو لغوی معنی ہے وہ ہے شہر کے۔ اسی طرح سے جیسے دیکھیں یہ ایک اور شہر ہے، پرانی جو ہسٹری جو لوگ پڑھتے ہیں، اسلامک ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں ایک شہر ہے بعلبک۔ بال جو ہے یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، ہم جس کو بیل کہتے ہیں نا، اس علاقے کے لوگ، یہ جو شام کا علاقہ تھا وہاں پر اس کو بال کہا جاتا تھا، بال، اور وہ بیل کی پوجا کرتے تھے۔ یہ جو فرٹائل کریسنٹ کا علاقہ ہے تو وہاں پر یہ بیل کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے یہ بنی اسرائیل نے بھی جو یہ وہاں پہ آگے صحرائے سینا میں ایک گمراہی اختیار کر لی تھی نا وہ سامری کی وجہ سے، تو اس نے بھی ان کے لیے بچڑا ہی بنایا تھا۔ تو اس علاقے کے اندر یہ جو سارا شام کا علاقہ تھا، یہ فلسطین کے قریب والا بھی، یہاں پر اس کی یہ پوجا کرتے تھے۔ تو بال بک، بال بیل، اور بک وہی لفظ جیسے بکا، اسی طرح سے یہ بک، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بال بک، بال کا شہر۔ جیسے باقی ساری دنیا کے اندر شہروں کے لیے نام جو ہے نا وہ اسی طریقے سے رکھے گئے ہیں مختلف، جیسے پاکستان کے اندر جی پنجابی کے اندر یہ نام رکھے ہوئے ہیں نا، جیسے ہمارا شہر ہے گجرانوالا، تو اس کو گجرانوالا مطلب گجروں کا شہر۔ اسی طریقے سے اور کوئی شہر ہے تو ان کے نام بھی اسی طرح سے کچھ نام جو ہیں ان کے نام کے ساتھ وہ کوٹ آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ گڑھ آ جاتا ہے، اسلام گڑھ، یا پھر اسی طریقے سے کوئی اور نام، مطلب ان کی جگہ۔ تو جیسے ہی وہاں پر اس علاقے میں جو یہ نام تھے وہ اس طریقے سے، جیسے بالبک، بال کا شہر۔ تو یہود نے آخری بعثت کے نشانات گم کرنے کے لیے کیا کیا تھا کہ قرت کے توڑ مروڑ یا پھر بالفاظ قرآن انہوں نے کیا کیا کہ زبان کی وہ جو اپنی زبان کو وہ ٹویسٹ دیتے تھے نا، تو اس سے بھی انہوں نے تحریفیں کی۔ تو اس کی ایک مثال جو ہے نا وہ یہ لفظ بھی ہے۔ تو اس کو یہود نے بگاڑ کر اس کو کیا کر دیا تھا، بکا کی بجائے انہوں نے، بکا جو ہے وہ لکھا جاتا تھا با، کاف اور ہا سے، تو اس کو کیا کیا، تو اس کو بنا دیا جی با، کاف، الف اور آگے حمزہ جیسے بکا ہوتا ہے، اور اس کو مصدر قرار دے کر ترجمہ اس کا کر دیا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ رونا، اس کا مطلب ہوتا ہے رونا، جیسے آہو بکا ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے وہی لفظ جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا۔ اور اس طرح وادی بکا کو رونے کی وادی انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ وادی بکا ہے، رونے کی وادی میں تبدیل کر کے اس سب سے بڑے نشان کو گم کر دیا۔ اچھا، جس سے خلق کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رہنمائی مل سکتی تھی، کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ بھئی یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ذکر آیا ہوا ہے ان کے صحائف کے اندر۔
تو انہوں نے اس میں ساری تحریفات کر. تو اس آیت میں قرآن نے مکہ کو بکہ کے نام سے ذکر کر کے مکہ کے اس جو قدیمی نام ہے اس کی یاد دہانی کروا دی جو کہ تورات کے صحیفوں میں موجود تھا. بلکہ زبور کے اندر یہ کچھ جو زبور کی جو نظمیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں تو ان کے اندر یہ ابھی بھی موجود ہے. تو اب اس میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا اصلاحی نے اپنی کتاب مفردات قرآن میں لفظ مکہ پر لکھا ہے لوگوں نے اس لفظ کے اشتقاق کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ مطلب یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے لیکن اس امر میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بکہ کی بدلی ہوئی صورت ہے. چنانچہ یہ لفظ خود قرآن میں آیا ہے. جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وادی میں آباد کیے گئے اس وادی کا نام یہی تھا. اس کے معنی آبادی کے ہیں جیسا کہ پہلے ہم یہ اگزامپل ایک دیکھ لیا نا پیچھے ہم نے بال بک کی تو کہ بال کا شہر اسی طرح سے اس کا معنی بھی شہر ہے یا جگہ ہے رہنے کی جگہ ہے. جیسے دیکھیں ایک لفظ جو ہے نا یہ مطلب یہ نام جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں ہم عام طور پر ہم گھر میں رہتے تو ہم کہتے ہیں گھر رہنے کی جگہ. ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں گڑھ گڑھ بھی رہنے کی جگہ کوئی کہتے ہیں جیسے کہ جی اسلام گڑھ اسلام والی جگہ یا آباد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یا پور کا لفظ استعمال کرتے ہیں الہ آباد. اسی طرح سے پور کا لفظ ہم استعمال نور پور تو یہ پور ہو گیا آباد ہو گیا یا پھر گڑھ ہو گیا گڑھ ہو گیا. اسی طرح سے اسی سے ملتے جلتے اور الفاظ ہیں تو ان سب کا مطلب ہے رہنے کی جگہ. یا قلعہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جگہ جہاں پر کوئی رہتا ہو. اسی طرح سے جب ہم یورپی زبانوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں پولس. پولس جو ہے نا وہ بھی رہنے کی جگہ کو شہر کو یہ کہا جاتا ہے. جیسے یونانیوں نے جب یہ مختلف علاقے دنیا کے فتح کر لیا نا تو جگہ جگہ انہوں نے مختلف نام جو ہے نا ان کے ساتھ انہوں نے پولس لگایا. جیسے کہ جو ان کا شہر تھا قادسیہ جس کو کہا جاتا تھا ایران میں ایران کا جو دارالحکومت تھا تو قادسیہ کا نام انہوں نے جو رکھا نا وہ اسے کہتے تھے پرسیپولس تو مطلب پرسیوں کا پولس شہر پارسیوں کا شہر. تو اسی طریقے سے کوئی نیا شہر ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں نام رکھ دیا جاتا نا نیا شہر تو وہ کہتے تھے نیا پولس. جیسے کہ اٹلی کے اندر شہر ہے نیپلس تو وہ بیسیکلی وہ نیا پولس. اسی طریقے سے یونان کے اندر ایتھنس کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر ان کا وہ بڑا سا مندر ہے تو اس کو وہ کہتے تھے یہ ایکروپولس ہے. تو یہ پولس کا لفظ ہے نا یہ بھی مطلب آبادی کے لیے رہنے والی جگہ کے لیے استعمال. تو اسی طرح سے یہ جو بک کا لفظ ہے یہ بھی رہنے کی جگہ کے لیے. تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے تشریف لائے تھے مطلب اسی علاقے سے بابل ان کے راستے میں آیا لائے تھے اس وجہ سے انہوں نے مکہ کے نام کے ساتھ اپنی زبان کا لفظ پسند فرمایا. تو یہ مولانا فراہی نے ان کی جو کتاب ہے مفردات القرآن اس میں سے یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ جو سینٹنس ہے یہ یہاں پر لکھا ہے. تو اب آگے چلتے ہیں. اس آیت میں جو اشارہ ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وہ گھر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا پہلا گھر سب سے پہلا وہ یہی تھا جو کہ مکہ میں ہے. اب کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ جو یروشلم جو کہ انہوں نے بنا لیا ہوا تھا یہود رہے کہ جی سب سے پرانا گھر تو یہ والا ہے. تو یروشلم وہ پہلا گھر نہیں ہے. پہلا گھر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے. تو اسی گھر کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملت ابراہیم کا مرکز بنایا اور اسی گھر سے ان کی مشہور دعا جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں ربنا وابعث فیہم تو وہ ساری آیت جو ہے جو ہم نے پڑھی تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آیت یہ دعا انہوں نے فرمائی تھی تو وہ بھی وہیں پر فرمائی تھی جبکہ اس گھر کی وہ دیواریں بلند کر رہے تھے جب کعبہ شریف کو وہ بنا رہے تھے. تو اس میں وہاں پر بھی اس کا ذکر فرمایا کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا وہ ذریعہ بنے لوگوں کو پاک کریں تو وہ سارا ذکر وہاں پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر فرما دیا کہ وہ مکہ میں ہے جو کہ مبارکاً برکت والا ہے اور سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اچھا اب ایک اور چیز کا ذکر جو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات محتاج ثبوت نہیں ہے کہ تورات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جس بیت ایل دیکھیں یہ لفظ جو ایل ہے یہ عبرانی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ لکھتے تھے ایل تو بیت ایل
اسی طرح سے ہم یہ نام دیکھتے ہیں نا، بہت سے ناموں کے اینڈ پر عبرانی ناموں کے آخر میں جو ہے نا وہ ایل آتا ہے، جیسے اسرائیل، اسماعیل، اور بھی ہم نام دیکھتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ ایل آتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن جو ہے نا ان الفاظ کا پہلے حصے کا وہ لگایا جاتا ہے. تو جب ہم ان کے معنی کی طرف چلتے ہیں تو وہ ہمیں اسی طرح سے ملتا ہے کہ بھئی اللہ کا بندہ یا کوئی اور خصوصیت جس کو ہم اس کے بندے میں موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف وہ آئی ہوئی ہے. تو خیر اس کا یہاں پر موقع نہیں ہے بات کرنے کا، ورنہ اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے. اچھا، تو اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات محتاج ثبوت نہیں ہے کہ تورات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جس بیت ایل یعنی بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے اس کا مصداق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مکہ کا بیت اللہ ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ بیت المقدس یا بیت المقدس. اس لیے کہ بیت المقدس کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی. جب ان کی بادشاہت قائم ہو گئی اسرائیلیوں کی تو بنی اسرائیل کی، تو اس وقت اس کی تعمیر ہوئی ہے، یہ ہیکل اس وقت بنایا گیا ہے. یہ اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ یہ گھر ملت ابراہیم کی برکتوں کا مظہر ہو سکتا ہے، نہ کہ بیت المقدس. اگلی آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تھوڑی سی تفسیر اس کی لمبی ہے، مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس نے فرمایا کہ اس گھر کا جب ذکر فرما دیا تو فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، تو اس میں آیات بینات ہے، مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تو جس کے پاس طاقت ہو، جس میں یہ اہلیت استطاعت موجود ہو، تو لوگوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کریں. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جس کسی نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں سے، دنیا سے بالکل غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اب کعبہ کے بیت اللہ ہونے کی نشانیوں کی بات ہم کرتے ہیں. فرمایا کہ فی آیات بینات، یعنی اس میں نہایت واضح نشانیاں اس بات کی موجود ہے کہ یہی گھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو مشعر حرام اور شاعر اللہ کے معاملے میں کہ اس شہر کے اندر وہ موجود ہے. تو ان نشانیوں کو اگرچہ یہود نے ان کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن تورات میں آج بھی ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جو یہود کی یہ جتنی بھی انہوں نے تحریفات دین کے اندر کی تھیں اس کا پتہ چاک کر کے اصل حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں اس کی تفسیر جو ہے وہ کافی زیادہ اس پہ ہم اس پہ ذکر کر چکے ہیں اس چیز کا. تو اب ان نشانیوں کا مختصر طور پر ذکر کرنے کے بعد جس طرح کے عام کے بعد خاص کا ذکر ہوتا ہے، تین چیزوں کی طرف خصوصی طور پر ارشاد فرمایا ہے. اب یہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے مقام ابراہیم، دوسری کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہوا، اس حرم میں داخل ہوا، اس کو امن مل گیا، اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، ستا نہیں کر سکتا. تیسری یہ کہ تمام اہل استطاعت پر اس گھر کا حج فرض ہے. اگرچہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں یہ ساری چیزیں ان کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہاں بھی مختصر طور پر ان تینوں چیزوں کے مختلف پہلوؤں کی طرف کا تھوڑا سا ذکر ہم کر لیتے ہیں کہ یہی گھر ہے جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرتا ہے، اور یہی اصل میں ملت ابراہیم کا مرکز ہے. تو جتنے بھی ابراہیمک ریلیجنز ہیں، مطلب یہودیت ہے، عیسائیت ہے یا اسلام ہے، تو ان سب کو اپنے مرکز کے طور پر اسی مکہ کو لینا چاہیے، نہ کہ کسی اور شہر، کیونکہ یہی ان کے یہ جن نبی کا کے سنت کے اوپر، جن کے اسوہ کے اوپر چلنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو انہوں نے تو یہ گھر بنایا تھا سب سے پہلے لوگوں کے لیے، لوگوں، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت، اللہ نے فرمایا میں نے اس میں رکھ دی ہے اور اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے. اچھا، اب مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہو چکا پہلے کہ اس مقام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اپنے قیام کے لیے منتخب فرمایا. یہی مروا کے پاس اپنے اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، یہی ان کو بیت اللہ کی خدمت اور نماز کے لیے اہتمام کرنے کے لیے بسایا، اور یہی ان سے نسبت رکھنے والی ایک پوری قوم صدیوں سے آباد ہے. یہ ساری باتیں خود تورات کے
دلائل سے اس قدر قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں کہ کوئی صاحب انصاف ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسرا پھر کہ مکہ جو ہے وہ امن کا شہر ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ جو کچھ اس میں ابھی ہم نے ترجمہ بھی دیکھا کہ جو کوئی اس میں داخل ہوا اس کو امن ملا، تو اس بات اس طرف اشارہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین میں اپنی اولاد کو بساتے ہوئے دعا جو کی تھی، اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ یا اللہ اس کو امن والا گھر بنا دینا، اس کو امن والا شہر بنانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا۔ اچھا، اور دوسرا پھر اس میں تیسری چیز اس میں فرمائی کہ لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں جس میں بھی استطاعت ہو، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین اور اس گھر کے لیے مرجعیت کی جو دعا کی تھی اس کی مقبولیت بھی کہ لوگ یہاں پر آئیں گے مختلف جگہوں سے، لوگ جو ہیں وہ اس گھر کی طرف سفر کریں گے تو بار بار لوگ یہاں پر آیا کریں گے، تو ان کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور لوگ جو ہے اب حج کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی تلقین فرما دی کہ جس انسان کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ جس سے وہ سفر کے اخراجات برداشت کر سکے اور اس کی صحت اس چیز کی اجازت دیتی ہو کہ وہ سفر کر سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شہر میں جا کے تو اس کے حج کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کرے۔ تو حج کی سنت جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اسی کا اشارہ ہو گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اس گھر کے لیے اعلان حج کی ملی تھی، اس کی سنت بھی ان کے عہد سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا سورہ الحج میں کہ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کے پاس اس ہدایت کے ساتھ بسایا کہ میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دینا، لوگ تمہارے پاس پیادہ یعنی پیدل اور لاغر اونٹنیوں پر تمام گہرے راستوں سے آئیں گے۔ تو اب یہ چیز جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طرح سے پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات